زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجیے، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیے، کیونکہ کشتیاں باہر کی فانی سی نہیں، اندر کی فانی سی ڈوبتی ہے۔ زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ، ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ اچھی لوگوں میں بری عادتیں نہیں ہوتی، اور بری عادتوں والے اچھی نہیں ہوتی۔ زیادہ کمانا قابلیت ہے تو تواپوں کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ تعلیم کاروبار ہو گئی اور علم اٹھ گیا، بڑی اسکول، بڑی کالج، بڑی یونیورسٹی، سب بڑا ہوگا اور انسان چھوٹا۔ انسانی بال سے لے کر مریخ تک کی معلومات رکھنے والا انسان اپنے ساتھ بیٹھنے انسان کو مسکرا کر دینے سے گھبراتا ہے۔ محبت تقسیم کرنی تھی اور دکھ چرانا تھا، ہم نے محبت چرا لی اور دکھ تقسیم کر رہے ہیں۔ ساتھ دینے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، اور ساتھ چھوڑنے والے کے ساتھ کبھی کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ چراغ دیر تک جلتے ہیں لیکن بجھتے ہیں تو مکمل بجھتے ہیں، کچھ چراغ جلدی بجھ جاتی ہے لیکن رات پر دہا دیتی ہے۔ ہتھیلی کی لکڑی مستقبل بتاتی ہے اور پیشانی کی حال۔ زندگی میں اچھی الفاظ استعمال کیا کرے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ جو ہم بولتے ہیں وہ باتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں داخل ہو کر پوری ہونے لگتی ہے۔ سنو زندگی، یہ جو دکھ ہوتی ہے نا، یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ دکھ کا بھی شکر کرے، یہ ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں، ہمارے آنکھ کھولنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ چوٹ لگتی ہی روک کر دوڑ کر ماں کی طرف بھاگتا ہے، اسی طرح ہم بھی مشکل دکھ، درد اور پریشانی میں اپنے رب سے رجوع کرتی ہے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا لمحہ وہ ہوتا ہے جب کوئی اپنے آپ کو اتنا دکھ دے کہ آپ آنکھیں بھر آئے، اور وہی آپ سے پوچھے کیا ہوا ہے، اور آپ کو مسکرا کر کہنا پڑے کچھ نہیں ہوا۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پر توکل کرنا پسند نہیں آتا، اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کی بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنی ہوتی ہے، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے نا کہ ہم ہار گئے اور شیطان جیت گیا، شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہو، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کی ہوتی ہوئی شیطان کا کوئی فیصلہ بلا چل سکتا ہے کیا؟ ایک بار کا جھوٹ آپ کے ہمیشہ کی سچائی پر سوال یا نشان بنا سکتا ہے۔ گل شکوی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتی ہے، جو گزر گیا ایسی بھول جائے، جس نے دکھ دیا ایسی معاف کر دے، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، یوں آفر سکون ہو جائے گی۔ یقین جب اللہ کی ذات پر ہو تو ٹوٹی دل ہرا نہیں کرتے، قسمت کا لکھا اگر کن ہو تو پھر معجزے ہی ہوا کرتی ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کی گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ اپنی ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھے، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسری کا نہیں۔
درخت نے ایک شخص سے کہا میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گی۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں ایسی پھل دیتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، رشتے، دوست، انسان، بہت قریبی چھوٹ جاتی ہے، بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، مشکل آتی ہے، آئے گی اور آتی رہے گی۔ ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ کسی سے امید مت لگانا کہ وہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ تکلیف کا سامنا خود ہی کرنا پڑے گا۔ وقت کیسا بھی آئے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور جس کا اللہ ہوتا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہے اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگنی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہے، یہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کرے۔ آپ نے ایک بار کرنی ہے، آپ بار کرے۔ آپ اللہ سے تب تک مانگنے جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخرت میں دینا ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے رک رہے ہیں، اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والی شرمندہ کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جیسے چاہتا ہے فتح دیتا ہے۔ عقل ایک برتن ہے جو خالی رہنے کے لیے بنا نہیں، ایسی اچھی چیزوں سے بھر لو ورنہ شیطان اس میں اپنا کوڑا ڈالتا رہے گا۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتی ہے اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتی ہے۔ اچھے رشتے اور زندگی کی ہم سفر جب بھی ناراض ہو تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کی دانے چن لے جاتی ہے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کرے اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ زندگی میں آنے والے اندھیرے ساری عمر کے لیے نہیں ہوتی، کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی کوئی منزل نہ ہو۔ تو بس اپنی تاریک دن کی صبح کا انتظار کرے اور اس وقت کو رودوں کو ضائع نہ کرے، بلکہ اس بات کو یاد رکھے کہ آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ بندگی کا طریقہ فرندوں سے سیکھے جن کی گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ صبح اٹھنے ہی شکایتوں کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والوں کے معیار کے مطابق ہو، لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والے اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے سے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ رشتے، محبتیں وہی اچھی اور وفادار ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کی جائے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے اور شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ دو بات یاد رکھنا، جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کی بدلی دوسرے لوگ مل سکتی ہے، مگر خدا کی بدلی دوسرے خدا نہیں مل سکتا۔
خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھا دیتی ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے در پہ افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر خوشبو اپنی والی ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کی نہیں احساس کی ہوتی ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بھی سکون نہیں رہتا۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کل نفس ذائقۃ الموت ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزدہ ہونے والا گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ بیت جاتی ہے زندگی یوں نہیں سب کو اپنا بنانے کی کوشش میں، آخر میں سب بھول جاتی ہے، بس ایک ہم اور خدا رہ جاتا ہے۔ اپنا فائدہ سوچے، بنا سب کے ساتھ اچائی کا معاملہ کیجیے، کیونکہ جو لوگ پھول دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جیسے اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہے۔ برائی کو خود میں اور اچائی کو دوسرے میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچائی ہوگی۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ بہت عجیب دنیا ہے، یہاں جھوٹ نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتی ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور کوئی ہمیں غلط سمجھے۔ تکلیف انسان نہیں دیتا، اس کے الفاظ اور لہجے چیر دیتی ہے، اور کبھی کبھی سامنے والوں کی غلط سوچ زندہ مار دیتی ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگوں کے سامنے مذاق میں آپ کی عزت اچھالتی ہے اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا، معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں مگر دوسرے کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتی ہے، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کی رخصت ہو جاتی ہے۔